بزنس صرف پیسے اور انویسٹمنٹ سے نہیں ہوتا. بزنس ایک مائنڈ سیٹ مانگتا ہے. کئی جگہ پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گیو اپ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گر کر دوبارہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن وہیں پر کچھ لوگ ذرا سا رسک لینے میں بھی ہچکچاتے ہیں. تو یہ ہچکچاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ وہ رسک کیوں نہیں لینا چاہتے؟ سائیکولوجیکل کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اس پہ؟ یہ سارا ہم آج جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکولوجیکل کونسلر اور ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر نگت ودود. ان سے ہم جانیں گے کہ ایک انسان جب بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ کس طریقے سے ورکنگ میں ہوتا ہے, یا پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے. مجھے انیسہ ستی کہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں تیج ٹی وی دا انٹرپرینورز جرنی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسا کام جا رہا ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ, بہت اچھا. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے سٹارٹ ہوئی, کیا سٹارٹ اپ تھا آپ کا؟ سٹارٹ اگر جرنی کی آپ لائف ہسٹری کی بات کرنا چاہ رہی ہیں, کیریئر کے کیریئر بھی آئی تھنک بچے کو فرام دا ویری بگننگ کوئی نہ کوئی اس کی ایک سوچ ہوتی ہے. جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں نا ان کے اندر ایک ہیلپنگ کا بیہیویئر جو, اور وہ بچپن میں ہی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کیئرنگ ہے. تو میری بھی کچھ اسی طرح عادت تھی کہ کیئرنگ بہت ہوتی تھی, تو آئی یوز ٹو تھنک کہ میں کس طرح کسی کی نیچرلی ہیلپ یہ چیز آپ میں تھی اور آپ کو لگا کہ اسی چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے, دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے ایجوکیشن پہلے او لیولس کیا, میں نے فورن سے تھا, یونیورسٹی آف لنڈن کا. اس کے بعد میں ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے, تو پاکستان آ کے میں نے یہاں پر ایف ایس سی اور پھر بیچلرس کیا اور پھر ماسٹرس کیا. اب بیچلرس لیول پہ میرے پاس اپلائیڈ سائیکالوجی بھی تھا اور میرے پاس انگلش لٹریچر بھی تھا. انگلش لٹریچر میرے فادر کو بہت پسند ہے, وہ خود بھی انگلش لٹریچر پہ ماسٹرس کیا ہوا. اور آپ کو سائیکالوجی پسند؟ مجھے بالکل سائیکالوجی پسند تھی, اور میرے فادر کہتے تھے نہیں یہ ایک پاگلوں کا سبجیکٹ ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس طرح کا مریضوں کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی ایسا ہوتا جاتا ہے ان لوگوں کے بیچ میں رہ کے, شاید ان کو ڈیل کر شاید یہ اس لیے بھی بڑوں کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے کہ نہ نہ جایا جو سائیکالوجی پڑھتے تھے اور وہ تھوڑے سے ان کے مسائل کچھ ہو گئے, تو وہ تھوڑے سے ان کو اپریہینشن تھی کہ سائیکالوجی میں نہیں کرنا. خیر میں نے ان کے کہنے پہ, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, پر میں نے ایک جیسے آپ نے ہی کہا کہ ان کے ساتھ کچھ ایشوز ہو گئے تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں اس طرف. میں نے دیکھا اکثر بزنس کی اگر ہم بات کر لیں کہ ایک بندے کا فیلئر شاید پوری فیملی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ کیا مینٹالٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیلئر کے بعد اپنے فیلئر سے اوور کم کرنے کے بجائے دوسرے کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا, یہ نہیں سکسیزفل ہوا, لہٰذا اس میں رسک بہت زیادہ ہے, تم بھی نہ جاؤ اس طرف. یہ مینٹالٹی کیوں بن جاتی ہے لوگوں کی ایک سمپل سی فیلئر کے بعد؟ اگر فیلئر ہو جاتا ہے نا تو اس میں لوگ اپنے مسٹیکس نہیں دیکھتے, بالکل اپنے ایررز نہیں دیکھتے. وہ ایک جنرل ان کی پرسیپشن بن جاتی ہے, اور وہ لوگوں کو یہی آگے ایڈوائز کرتے ہیں جی مت جاؤ اس بزنس میں, اس میں بہت نقصان ہے, اس میں نہیں ہوتا. لیکن جو شخص جس کو بزنس کا پتہ ہے اور وہ کرنا جانتا ہے, تو وہ میرے خیال میں اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. وہ کسی اور سے سننے کی بجائے خود پریکٹس کرے, خود اس میں آئے. سائیکالوجی کے اکارڈنگ مجھے یہ بتائیے گا کہ بزنس میں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا چاہیے یا ہمیں رسک لینا چاہیے؟ اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ رسک بھی لینا چاہیے, بزنس کے لیے ضروری ہے. بالکل. اور آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ پہلے سال جو پنجابی کی ایک ہے نا کہ پہلے سال چٹی, دوسرے سال ہٹی, تو تیسرے سال کھٹی. یعنی کہ جو بھی بندہ بزنس میں آتا ہے نا فرسٹ ٹائم اس کو بڑا مشکل ہوتی ہے, اس کے لیے اپنا بیلنس پورا رکھنا یا بریک ایون تک بھی جانا اس کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے. پہلے سال تو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ہونے والا. بالکل ایسے ہی آپ کے خرچے بھی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اور اگلے سال بھی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ بریک ایون ہو گیا. اگر بریک ایون ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ بالکل کانفیڈنٹ, آپ ٹھیک ہے, آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اگر آپ کا بریک ایون نہیں ہے تو آپ کو پھر اپنی اسٹریٹجیز تھوڑی سی چینج کرنی چاہیے, بیک اسٹیپ نہیں لینا چاہیے, پھر آپ کو اپنی اسٹریٹجی اور اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ اس میں بہتر کرنا چاہیے. اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر آئی تھنک کہ آپ چھوڑ نہ دیں, ہمت نہ ہاریں. پھر تیسرے سال تک جب اب تو آج کل کے دور میں تو وہ پرانی ہم کہاوت کو اس طرح لے سکتے ہیں نا کہ ایک سال کی بات نہیں کرتے, ہم 2-3 سال کا لے لیتے ہیں کہ 3 سال تک آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو بریک ایون پہ آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی
इनकम आना शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर हो जाती है. बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी जर्नी बता रही थी. सॉरी मैंने आपको उस टाइम इंटरप्ट किया. मेरे माइंड में क्वेश्चन आया तो मैंने कहा मैं फ़ौरन से पूछ लूँ, तो काइंडली उसे कंप्लीट कीजिएगा. जी जी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. मैं आपको शायद बता रही थी कि मैंने मास्टर्स फिर इंग्लिश लिटरेचर में किया, लेकिन मेरा क्योंकि एक पैशन था, मैं साइकोलॉजी की तरफ आना चाह रही थी, तो मैंने उसमें भी कर लिया. मेरे फादर ने उस वक्त इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा इतना आपका पैशन है तो गो फॉर इट. तो मैंने फिर उनकी इजाज़त से वो भी कर लिया. उसके बाद फिर मैंने पीएचडी जो है वो इटली से की, वो साइकोलॉजी में की. लिटरेचर का वहीं पर ही स्टॉप हो गया मास्टर्स के बाद. बट आप एज एन एजुकेशनिस्ट भी अपने फ़राइज़ का अंजाम दे रही हैं. जी बिल्कुल, मैं ए लेवल्स की साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में. कैम्ब्रिज की जो ए लेवल्स की साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो मैं लेती हूँ. अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छे से बैलेंस किया आपने दोनों चीज़ों को. जैसे आपने बताया कि आप ए लेवल को या ओ लेवल को पढ़ा रही हैं, तो ये बच्चे जब इस लेवल पे होते हैं तो उनकी साइकोलॉजी को कैसे हम बेहतर करें, कैसे उसको डेवलप करें ऐसे कि उनका माइंडसेट आगे बिज़नेस के लिए बने या किसी अच्छे करियर की तरफ जा सकें, वो किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाएं. अच्छा सवाल है आपका. मैं ख़ुद जो एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या करती हूँ कि जिस भी जगह मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, स्पेशली मैं बहरिया कॉलेज में जब थी, तो मैंने एक पूरा डिपार्टमेंट रखा था जिसमें बच्चों को क्लास 7th 8th के बाद ही उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता था. ओके. ठीक है, जब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है तो उसमें बच्चों की बेंट ऑफ माइंड समझ आ जाती है. कुछ बच्चे तो बिल्कुल बिजनेस के होते हैं, कोई और मतलब साइंसेस के होते हैं, उनके मैथ्स की तरफ उनका बहुत रुझान होता है. तो वहाँ पर ही हम लोग पेरेंट्स को बुला के पेरेंट्स को बता देते थे कि ये बच्चा, इसको आप फोर्स कर रहे हैं साइंसेस पढ़ने को, ये पढ़ नहीं सक रहा, इसको इसलिए नहीं समझ आ रही कि आप इसका ये सब्जेक्ट ही नहीं, इसके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं. तो आप एक फ़िश को नहीं कह सकते कि वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती तो वो काबिल नहीं है. बिल्कुल ऐसे है ना. तो बच्चों का भी यही होता है कि बच्चों की काबिलियत किसी एक फील्ड में ज़्यादा हो सकती है, किसी में वो एक्सेल करेगा. किस पॉइंट पे जाके आप काबिलियत को परखते हैं? लाइक अगर कोई बिजनेसमैन बन सकता है, उसने आगे फ्यूचर में एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप लेना है, तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ उसमें आपको नज़र आती हैं कि आपको लगता है ये बिज़नेस करेगा या एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को मनवाएगा? देखिए, एक बच्चा जो अपने हर चीज़ अपने डिसिप्लिन के साथ करता है, अपनी चीज़ों को, पैसे को ज़ाया नहीं करता है और बड़े तरीके से छोटे होते ही वो चला रहे होते हैं. आपने कई बच्चे देखे होंगे अपनी पॉकेट मनी भी जमा करके वो चीज़ ऐसी ले रहे होते हैं जो समझ आ रही होती है कि देखो इसने ज़ाया नहीं किए. पेरेंट्स भी बताते हैं फ़लाँ तुम उठा के फ़ौरन ही ज़ाया कर देते हैं. तो वो बच्चे जो संभालते हैं और चीज़ों को लेके ख़रीदारी में भी ख्याल करते हैं कि ये चीज़ ठीक है या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो बिज़नेस की उनकी तरफ थोड़ा सा रुझान होता है. छोटे बचपन में ही आपको महसूस हो जाता है. और जॉब बेस्ड कैसे मेंटालिटी के या किस नेचर के मालिक होते हैं अगर जज किया जाए तो? क्योंकि हम भी अब कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को जज कर सकें. बच्चों को जज करने का बस यही है कि आप उनके बिहेवियर को देखें. आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर रहे हैं, बच्चों का बिहेवियर देखें उनका कैसा है. अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और वो अपनी चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड रखते हैं और बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जो कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप हैफ एसेट मैनर में करते हैं तो आपका कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता. जैसे कि आपने ही कहा कि माइंड सेट रीड हो जाता है कि ये बिज़नेस की तरफ जाएंगे या जॉब की तरफ जाएंगे. मैंने इससे पहले जितने भी, क्योंकि हमारा चैनल बिज़नेस रिलेटेड है तो मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैंने उनके जितने भी पॉडकास्ट किए, जितने भी क्वेश्चनिंग की गई, जब उनकी फ़ील्ड के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में उनसे क्वेश्चनिंग की गई, तो सबका सेम एक जवाब था कि हमने जो पढ़ा, जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, जब हम फील्ड में आए तो उससे टोटली डिफरेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो फिर बच्चा जब पढ़ रहा है और फील्ड में उसे टोटली डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, तो कैसे वो चीज़ें बैलेंस करेगा? वो हो सकता है प्रेशराइज हो जाए, हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो जाए, उसे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए फील्ड में आके. तो कैसे बैलेंस की जाएँ चीज़ें? जिस तरह आप लोग क्वेश्चन करें, जो बच्चे जब बुकिश नॉलेज को वो समझते हैं कि अब ये इनके काम नहीं आ रहा, ठीक है, अब उन्होंने सब कुछ पढ़ा है लेकिन उस तरह नहीं, प्रैक्टिकली वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. बिल्कुल. इसके लिए अगर जब बच्चे आजकल के दौर में आप ये देखें कि उनको इंटर्नशिप मिलती हैं पहले अपने ही फील्ड में, जब वो इंटर्नशिप करते हैं, जब वो, यही उनका एक कंसर्न होता है कि जब हम इंटर्नशिप में कदम रखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो प्रैक्टिकल दुनिया है. बिल्कुल, ये तो टोटली अलग है. जो हमें पढ़ाया गया वो शायद 10% भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा. देन वो अपना प्रेशर कैसे हैंडल करें? उसमें उनको
بڑا پیشنٹلی کام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے صبر اور چیلنجز کو فیس کرنا. جب تک بچے چیلنجز کو فیس کرنا نہیں جانتے تب تک ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور چیلنجز کا فیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹرگل کو روکے نہیں, وہ اس چیز کو ایکسل کریں, اس کو کرنے کی کوشش کریں کہ پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل ہو رہا, کیونکہ وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, کتابوں میں ان کو ہر چیز کی نالج مل رہی تھی, لیکن ایک طرح ان کو کتابوں کی نالج جو ہے اس کے پریکٹیکل کے ساتھ جب اپلائی کرتے ہیں نا تو پھر وہ آگے جا کے بہت کامیاب ہوتے ہیں. اس میں گھبرا گئے, پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے, یہ تو اس طرح اتنا مشکل تھا. بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کیونکہ ان کو جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی ایک لائف بالکل فری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ پابندیوں والی لائف میں آ جاتے ہیں. ان کو صبح 8 بجے آفس پہنچنا ہے, 5 بجے آنا ہے, تو سب سے زیادہ تو آج کل کے دور میں جب انٹرٹینمنٹ ختم ہو جاتی ہے ان کی, بالکل ان کی انرجی ختم ہوتی ہے, اور وہ مطلب کافی حد تک اپنی باقی کی روٹین کی لائف کو چینج کر لیتے ہیں. اس کے لیے زیادہ چیلنجز ان کو وہاں بھی فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. شاید وہ اس لیے بھی زیادہ انڈر پریشر ہوتے ہیں. انڈر پریشر ہونا جس بھی فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں. انٹرپرینورس کو تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ان کا بزنس ہے تو اس کو تو وہ ہینڈل کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم میں, لیکن جب ایک بینکنگ کے اس میں جاب میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا مسائل آ جاتے ہیں کہ وہاں پر پریکٹیکلی وہ 360 ڈگریز اپوزٹ ہوتا ہے. بک میں کچھ لکھا ہوا ہے لیکن بک کی بات اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. اب ایک شخص جو سی او یا کسی جگہ مینیجر لگ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو جب وہ پڑھتا ہے, بزنس اسٹڈیز پڑھتا ہے, وہاں پر اس کو لیڈرشپ کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں, وہاں پر اس کو اور بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ پلاننگ کا اور بیہیویئر کا کس طریقے سے آپ نے اپنے امپلائیز کے ساتھ یا اپنے سینئرس کے ساتھ رکھتے ہیں, بالکل, تو وہاں پر سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے انٹرپرینورز بھی آتے ہیں میرے پاس, بزنس مینس بھی آتے ہیں, تو یہ ڈفرینس ایک تو کلیئر نہیں کر پاتے کہ دونوں میں ایک ہیوج لیول کا ڈفرینس ہے انٹرپرینور میں اور بزنس مین میں, اور دونوں کی آف کورس مینٹالٹی میں بھی, مائنڈ سیٹ میں بھی, سائیکولوجیکلی بھی یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ایک انٹرپرینور کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ وہ انٹرپرینور بن گیا, اور ایک بزنس مین کا مائنڈ سیٹ کیا رہا ہوگا کہ وہ انٹرپرینور کے بجائے ایک کامیاب بزنس مین بن گیا. زیادہ تر جو کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں وہ فیملی کے اس میں ان کی چلی آ رہی ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں. اوکے, فادر بھی, گرینڈ فادر بھی, ان کا وہ بزنس پچھلے 2-3 جنریشن سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو بچے جو ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے فورن سے ڈگری کر کے آتے ہیں یا پاکستان کے اندر رہ کر بھی اپنی ڈگریز لیتے ہیں, اور پھر اسی بزنس کو بہت اچھے طریقے سے چلا لیتے ہیں. تو انٹرپرینورس کو تو سٹارٹ لینا پڑتا ہے, اور ان کا سٹارٹ اپس ہوتے ہیں, اور ان کو پھر ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی اسکریچ سے سٹارٹ کریں. تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بس محنت, صبر, ہمت اور یہ چیزیں جو آج کل کے بچوں میں صبر بہت کم ہے, تو یہ چیز کیسے ڈیولپ کی جائے ان میں کہ وہ تھوڑا سا ٹالریٹ کریں چیزوں کو, صبر سے کام لیں. جیسے آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی شعبے میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں کام نہیں آئے گا, لیکن آپ کو ایک صبر کے ساتھ چلنا ہے. تو بچوں میں یہ چیز ڈیولپ کیسے کی جائے؟ آج کل کا بچہ بہت جلدی میں ہوتا ہے, اسے جلدی رزلٹ چاہیے. بچوں کو ڈیولپ کیسے کریں؟ ہماری تو المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہمارے جو بچوں کے ساتھ بیہیویئر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ہمارے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ فل ٹائم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے اس میں جو کوالٹی ٹائم ہے وہ بچوں کو نہیں دیتے. اوکے, بچوں کو ایون چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ماں اس کو موبائل پکڑا دیتی ہے, وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اس میں موبائل کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ساتھ ان کی گرومنگ ہو رہی ہے, وہ بڑے ہو رہے ہیں, اسی میں گرومنگ ہو رہی ہے. نہ ان کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے, نہ کوئی اور بات ایسی مینرز سکھائے جاتے ہیں. پہلے دور میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب تھے چھوٹے تھے تو کارٹون دیکھتے تھے, اس میں ایک میسج ہوتا تھا یا کچھ اس طرح کی چیز ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں الاؤڈ نہیں تھا. ایک پروگرام میرے فادر الاؤ کرتے تھے کہ آپ کا جو پروگرام آپ کو پسند ہے آپ وہ بتا دیں. یہ نہیں ہے کہ صبح شام ٹی وی شروع ہوا اور رات تک چلتا رہے گا. ایک نیوز وہ سنتے تھے اور ہم لوگ ان کو وہ دیکھتے تھے کہ وہ انہوں نے نیوز سننی ہے, تو ہم اپنا اپنا پروگرام بتا دیتے تھے. آج کل کے دور میں بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ اکثر اب تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری جب جنریشن تھی تو ہم کوئی چیز مانگتے تھے, پیرنٹس ایک دفعہ رک جاتے تھے کہ یہ ضرورت بھی ہے آپ کی یا نہیں ہے, لیکن اب پیرنٹس شاید اتنا بیزی ہو گئے ہیں کہ وہ فوراً سے بچے کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. شاید اس لیے بھی بچوں میں صبر ختم ہو گیا ہے. یہ بھی ایک ایفیکٹ کر رہی ہے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو چیز. بالکل کر رہی ہے. بچوں میں نہ تو صبر رہا ہے, اور نہ کسی چیز کو وہ لینا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو اتنا فورس کر لیتے ہیں
ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد مانگ رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں چلو لے لو. اچھا بچوں کو ایک چیز بڑے اچھے سے آ گئی، ایموشنل بلیک میلنگ. وہ آرام سے ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے پیرنٹس کو. پیرنٹس بھی شاید اتنی بزی ہیں اپنے لائف میں کہ وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ بچہ کیا کر رہا ہے آگے سے. پیرنٹس بزی تو یقیناً ہیں، لیکن اگر آپ کچھ پیرنٹس ہیں تو ایسے ہیں جو آج کل کے دور میں انہوں نے اپنی لائف میں بھی وہ اتنی سختی یا ڈسپلن نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو لیٹسٹ تھیوریز آتی ہیں، جی بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، بچوں کو مارنا نہیں ہے، بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے، تو ان کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ پچھلے جنریشنس کے دیکھیں، جب تک وہ ایک کہاوت ہے نا، اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ بچوں کو پنشمنٹ بھی ملے اور ان کو ان چیزوں سے جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس سے روکا جائے. یہ جنزیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی ہاتھ دھو کے اس پوائنٹ کے بعد. دیکھیں جنزی نے بھی آگے جا کے پیرنٹس بننا ہے، اور جب خود بندہ پیرنٹس بنتا ہے تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ سوچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو لیکن جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس وقت خیال آتا ہے کہ جی غلط کیا ہے، ہمیں اس وقت ان کو ٹائم دے دینا چاہیے تھا. بالکل صحیح. تو بچوں کو ٹرین کرنے کی بات ہے. ان کو پہلے زمانے میں کیوں ہوتا تھا کہ مہمان آتے تھے، بچے آرام سے خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھے رہتے، ان کی مجال نہیں ہوتی تھی. ٹرین ہی ایسے کیا وہ ہوتا تھا انہیں. پیرنٹ وہی پیرنٹس تھے نا وہ بھی، اور بچے نہیں آتے تھے کہ مہمانوں کے سامنے سے اٹھایا اور کھا لیا. آج کل کا بچہ کیا ہے، آئیں گے ادھر سے چیز پھینکیں گے، ادھر اٹھائیں گے، ادھر. تو میں کئی دفعہ بڑی سرپرائز ہوتی ہوں کہ آج کل کی مدرس بھی نہیں روکتی ہیں، کیونکہ یہ بچوں کی پرسنالٹی کا ٹائم ہے جب وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کو اگر آپ ابھی نہیں روکیں گے تو اس کے اندر بالکل ڈسپلن نہیں پیدا ہوگا، اور پھر وہ آگے جا کے اگر اس نے انٹرپرینور بننا ہے یا بزنس مین بننا ہے تو کیا کریں گے. نہ ایک کامیاب بزنس مین بنے گا، نہ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بنے گا. تو آپ کس طرح، نہ وہ ایک اچھا باپ بن سکے گا، نہ ایک بھائی بن سکے گا. آپ اس کو جب تک ویلیوز نہیں سکھائیں گے بچے کو، جب تک اس کو ہر اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے، یہ نہیں سوچیں کہ بچہ مائنڈ نہ کر جائے اور یہ بات ہے، لیکن آپ کو اس کو آپ بڑے ہیں، آپ اس کا اچھا برا زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹس کہ اس کو صحیح ٹریننگ دیں اور ایک اچھا شہری بنائیں اس کو. اس کے اندر ڈاکٹر صاحبہ میں دوبارہ بزنس کی طرف جانا چاہوں گی، دوبارہ اس طرف جمپ کر جاؤں گی میں کہ اکثر ایک بڑا ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہے. 24/7 آپ نے ہارڈ ورک میں لگے رہنا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ کام کر رہا ہے وہی کامیاب ہوگا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہارڈ ورک ضروری ہے یا اسمارٹ ورک زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں دونوں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہارڈ ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے، ٹائم مینیج بھی کرنا ہے، ٹائم مینیج کرنا ہے، ٹائم دینا ہے، اور تھوڑا سا سوچنا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسمارٹ ورک بھی کرنا ہے. آپ کو اپنے اسکلس کو انٹیلیجنٹلی استعمال کرنا ہے. جو آپ کے پاس اسکلز ہیں آپ ان کو بڑے انٹیلیجنٹلی جب یوز کریں گے تو اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کا ہارڈ ورک، آپ کی ایجوکیشن اور آپ کے اسکلس انٹیلیجنٹلی یوز کر کے آپ یو کین بی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اندھا دھند چلتے جانا ہے، بس محنت کیے جانا ہے. آپ نے اسمارٹلی ورک کرنا ہے. ہارڈ ورک، صرف ہارڈ ورک سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کو جب آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ کو بزنس کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کو نہیں سمجھتے، تو آپ کس طرح اپنا بزنس پھر آپ اگر 24 گھنٹے بھی اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. بلکہ جو 6-7 گھنٹے کے لیے آئے گا اسمارٹلی کھیل کے چلا جائے گا اور وہ اچیومنٹ اس کی ہو جائے گی. اب وہ بات تو اب نہیں کہہ سکتے نا. آپ جگہ جگہ پمفلیٹس پھینک دے. تو آج کل آپ کا میڈیا کا دور ہے، آپ نے اپنے ایڈس ٹک ٹاک پہ لگا رہے ہیں، آپ اپنے فیس بک پہ لگا رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ انٹیلیجنٹلی کرتے ہیں، آپ اسمارٹلی کر رہے ہیں. اچھا، میڈیا کی بات آ گئی ہے تو میں پوچھ لیتی ہوں آپ سے کہ آج کل کی جنریشن کو میڈیا نے کس طریقے سے افیکٹ کیا ہوا ہے؟ بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آج کل کے جو میڈیا کچھ پازیٹیو بھی باتیں بتاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن موسٹلی جو ہمارا جو یوتھ ہے وہ ایک غلط راستے پہ اس میڈیا کی وجہ سے چلے گئے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پیرنٹس کی طرف سے، ٹیچرس کی طرف سے. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے، ہم ایک مسلم نیشن ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے، تو اس میں ہم انگریزوں والی بات جو ہے اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ان کے فیشنز کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور وہاں کی جو آئیڈلائزڈ لائف ہے اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی ایک سپر پتہ نہیں کون سا جنت کے ٹکڑے. جبکہ وہاں جا کے دیکھیں تو بچوں کو آپ حیران ہوں گے کہ وہی پاکستانی بچے وہاں اتنی مشکل میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کو
مطلب محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو جنت والا کانسیپٹ وہاں کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ صرف ٹک ٹاک پہ اور باقی فیس بک پہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں ادھر چلے جائیں گے، انگلینڈ چلے جائیں گے یا پیرس چلے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کچھ مدرسے ہوتی ہیں ورکنگ وومنز ہوتی ہیں، چلو انہیں پھر بھی ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنے بچے کو ایک دفعہ یہ دیکھ لوں میرا بچہ اگر شاؤٹ کر رہا ہے بہت زیادہ، وہ چڑچڑا ہو رہا ہے، تو شاید میرے بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کا پرابلم تو نہیں ہے. لیکن کچھ ہوتی ہیں جو ٹوٹلی ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ایک تو ان کی اپنی مینٹالٹی کیسی ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے گھر میں رہ کے، گھر میں ایک وہ ماحول الگ ہوتا ہے ٹوٹلی، آپ باہر لوگوں سے ملتے ہیں آپ کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. ان کی اپنا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیے گا، پھر وہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں. پھر میں آگے کنیکٹ کر کے آپ سے پوچھوں گی دونوں کے بچوں کو ٹریٹ کرنے میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، ایک ورکنگ ویمن اور ایک ہاؤس وائف کی. میرے جو اپنے پرسنل خیال ہے، میرا پرسنل خیال یہی ہے کہ ورکنگ ویمن کیونکہ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتی ہے، اس کو اپنا ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. اچھا. اس کو اپنے آفس کو بھی دیکھنا ہے، اس نے گھر بھی دیکھنا ہے، اس نے سسرال بھی دیکھنا ہے، اس نے میکہ بھی دیکھنا ہے، اور اس نے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو ورکنگ ویمن اکثر اپنے ٹائم کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں. تو بچوں کو بھی وہ کسی حد تک ان کو ٹریننگ کا حصہ بناتی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ورکنگ ویمن جو ہے وہ زیادہ اچھے سے بچے کو ٹرین کرتی ہے بنسبت اس کے جو گھر میں ہیں، جو ہاؤس وائف ہیں. وہ شاید میرے خلاف ہو جائیں گی خواتین جو گھر میں ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب شاید فیملی پولیٹکس میں زیادہ انوالو ہو جاتی ہے. کیا ریزن زیادہ ہوتی ہے؟ ٹرو، اس کو میں کچن پالیٹکس بولتی ہوں کہ وہ زیادہ کچن پالیٹکس میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. وہ ادھر کٹی پارٹی میں جا رہی ہیں، ادھر فرینڈس کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہیں. ان کی جو ایک سوسائٹی کا سرکل ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو کہ جو ایک ورکنگ وومن ہوتا ہے اس کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل، یہ تو بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دونوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. دونوں کے بچے کو جو ہے وہ ڈیل کرنے میں کیا ڈفرینس ہوگا دونوں کا؟ گوسپ کا زیادہ مطلب ہے اس میں، جو ہوتے ہیں جو میرے خیال میں یہ کٹی پارٹیز اور یہ گوسپ کر لیا فلاں نے، یہ اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا. تو جو ورکنگ ہوتی ہیں جو آپس میں ان کو اپنے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے آگے کیسے پڑھنا ہے، ہم نے اس پوائنٹ پہ ہم نے اسٹاف کے کوئی ممبرز ہیں یا کچھ ہیں، ان کے جو پرابلمس ہیں ان کے ساتھ کس طرح ان کو ہاتھ پکڑنا ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے جیسے اسکولوں وغیرہ میں، تو اسٹاف کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں کمیٹیاں ڈال کے فوراً ہی کر کے اور اس ٹیچر کو دے دیتی ہیں کہ تم اپنا مسئلہ حل کرو. اچھا، وہ ایکچولی سوسائٹی کے لیے بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر وہ اگر وہ سوسائٹی کو مینیج کر سکتی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی شاید اچھے سے مینیج کر پاتی ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ کنسیپٹ پاکستان میں تو زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی فیمیل جاب کر رہی ہے تو وہ گھر بیلنس نہیں کر سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ گھر کو زیادہ اچھے سے بیلنس کر پاتی ہیں. اور یہ کیسے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جائے ہاؤس وائفس میں جو گھر میں رہتی ہیں خواتین، کہ وہ کچھ نہ کچھ خود کو بزی رکھیں، کچھ نہ کچھ ایسا کریں، چاہے وہ گھر میں رہ رہی ہیں ہوم میڈ ریمیڈیز کی طرف چلی جائیں، لیکن وہ خود کو بزی رکھیں. یہ کیسے یہ چیز ان میں ایک چیز لائی جائے کہ ہاں وہ یہ سوچیں کہ مجھے اس پولیٹکس سے نکل کے کچھ کرنا ہے. انیسا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی جو اچھی خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ گھر بیٹھ کے ایز اے ہاؤس وائف بھی کر لیتی ہیں. بالکل کر رہی ہیں. میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو مثالیں گھر میں بناتی ہیں، اور وہ بھی ان کے وہ سیل آؤٹ کرتی ہیں، اور ان کا بڑا اچھا اس کا. انہیں موٹیویٹ کیسے کیا جائے اس چیز کے لیے؟ ہمیں اپنی جو خواتین کو موٹیویٹ اس طرح کیا جائے کہ ہمیں میڈیا کے تھرو ان کو بتایا جائے کہ یہ بزنسز ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کھانے کی، آج کل تو دیکھیں آپ نے کوکنگ بڑے شوز خواتین بتا رہی ہوتی ہیں، بلکہ ٹک ٹاک پہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کھانا اس طرح بنتا ہے، یہ اس طرح بنتا ہے. تو وہ بزنس بھی کر سکتی ہیں اس کا. ٹھیک ہے، کپڑوں کی سلائی کا تو ویسے ہی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، کڑھائی شاید ہم انہیں سلائی. ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں پہلے ایسے ہی گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر اس نے یہ سٹارٹ کیا، اب دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئی، تو آپ بھی کر سکتی ہیں. میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو کہ انٹیریئر ڈیکوریشن میں انہوں نے کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی تھی، لیکن ان کے اندر ایک ویژن تھا اور وہ بنا کر سکتی ہیں، اور ابھی وہ اچھی خاصی انٹیریئر ڈیکوریٹر بن چکی ہوئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میرے بہت سے کوشچنس رہ گئے ہیں، بہت سے ٹاپکس رہ گئے ہیں، بہت ہیوج لیول کی ڈسکشن ہے. یہ 1 2 3 شوز میں ختم ہونے والی ڈسکشن تو ہے نہیں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے آج اس کو یہاں پہ ہی کلوز کروں گی. آپ کو دوبارہ بلائیں گے ہم اور آگے فردر اس پہ ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ، بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو رہی آپ سے. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر نگہت ودود، جو ہمیں بتا رہی تھی کہ بچوں کی اپ برنگنگ میں پیرنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے. بچے کی اپ برنگنگ سے ہی یہ سٹارٹ لیا جاتا ہے کہ بچے نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے.
وہیں پہ انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ آگے جا کے کوئی انٹرپرینور بنے گا، بزنس مین بنے گا، یا انہوں نے جاب کرنی ہے. لہٰذا اپنے بچوں پہ فوکس کریں. آپ کا بچہ ہی کل کا فیوچر ہے. انہوں نے ہی پاکستان کو ایک انٹرپرینور دینا ہے، ایک بزنس مین دینا ہے، اور ایک اچھا جاب بیسڈ انسان دینا ہے، اور اچھی شخصیت کا مالک انسان بھی دینا ہے. کیونکہ جاب، بزنس، ساری چیزیں ایک طرف، اور انسان کی اپنی شخصیت ایک الگ ترازو میں تولی جاتی ہے. لہٰذا اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.